ایک پیچکس لے کے آیا اور مارکیٹ پہ چھا گیا، ککپتی سے لکھپتی، لکھپتی سے کروڑپتی، اور اب تو شاید وہ اربوں پتی ہوں گے۔ جی میں بات کر رہا ہوں عباس بھائی کی۔ ساہیوال کے ایک چھوٹے سے قصبے میں کام کرنے والے عباس بھائی، یہ بات ہے 2005 کی، فوٹو کاپی مشینز کی ریپیئرنگ کا کام کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایکسیلنٹ ریسورس چاہیے، ایکسیلنٹ امپلائیز چاہیے، تو بھائی ایکسیلنٹ امپلائیز ہائر کرنے کے پیچھے مت بھاگیں، خود آپ ایکسیلنٹ بن جائیں۔ یہ عباس بھائی کی اگزامپل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ریئل ٹائم سٹوری ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی لائف میں اپلائی کر لیتے ہیں، آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہیں، کسی بھی کاروبار، کسی بھی بزنس میں، اگر آپ نے یہ فارمولا اپلائی کر لیا تو پھر آپ کو گروتھ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، پیپل سینٹیمنٹ مینجمنٹ، اس کی جو ٹرو ایگزامپل ہے وہ عباس بھائی ہیں۔ تو عباس بھائی کی ہم بات کر رہے تھے۔ سن 2005 میں ان کا ایک چھوٹا سا کام تھا، چھوٹا سا کاروبار تھا، فوٹو کاپی مشینز کی ریپیئرنگ کا۔ انہوں نے ایک لڑکا ہائر کیا ہوا تھا اور اپنے علاقے میں انہوں نے کچھ بینرز وغیرہ لگوائے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کا کاروبار بڑھنے لگا، 1 سے 2 امپلائیز ہوئے، 2 سے 4 امپلائیز ہوئے۔ تو ایک دن میری جب ان سے ملاقات ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ ان کے امپلائیز بڑے خوش ہیں، آپس میں بڑا ان کا دوستانہ ماحول میں گپ شپ کرنا، کام بھی ہو رہا ہے، گپیں بھی لگ رہی ہیں، کھانا پینا بھی ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا، میں نے کہا کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے ان کی سیلری پوچھی تو کوئی بتا رہا ہے کہ 5,000، 6,000، 7,000، تو سیلریز بھی بہت کم تھیں۔ کم سیلری کے ساتھ اتنا خوش امپلائی، اتنا کمیٹڈ، اتنا موٹیویٹڈ، میرے لیے اس نے ایک تجسس کریٹ ہوتا ہے نا، جب آپ کچھ ایسا دیکھتے ہیں کہ جس پہ آپ کو یقین نہ آئے۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اس کو ذرا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کہ سین کیا ہے، کیا چکر ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کا پیچھا کیا، میں نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ تو انہوں نے اپنی ایک پرانی سی بائک کے پیچھے ایک بورے میں کچھ سامان پیک کیا ہوا تھا اور وہ لے کے ساہیوال کی تنگ گلیوں میں چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ تو میں گلی کے کنارے پہ رک گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھیں۔ تو میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ ایک گھر کا ڈور ناک کر کے وہاں پہ کچھ سامان دے رہے ہیں اور کچھ بات چیت کی انہوں نے۔ چونکہ میں دور تھا، آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن میں بہت وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یقیناً وہاں پہ یہ بات کہی کہ آپ کو کوئی اور چیز چاہیے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بیٹا بتائیے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو میں نے اخذ کیے ان کی اس باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پہ جو انہوں نے سامان دیتے ہوئے جو گفتگو ہوئی ہوگی، یقیناً وہ یہی گفتگو تھی۔ میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ایک کریٹ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ امپلائیز ہوں کہ جو ان کے پاس کام کرتے ہیں، وہ ورکرز جو ان کی شاپ پہ کام کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ان امپلائیز سے ملاقات کی اور ان سے 1 by 1 پوچھا کہ کیا ایسا بھی کوئی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے پھر اس بات کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا جی ہاں، ہمیں ہماری سیلری کے علاوہ عباس بھائی ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں راشن، کپڑے، چھوٹی موٹی ضرورت ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عباس بھائی نے کب ہمارے گھر میں کیا چیز دے دی، اسی لیے ہم اس کم سیلری میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بزنس کو ایکسل کرنے کے لیے ہمیں اچھی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، لائل اور پازیٹیو ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لائل پازیٹیو لوگ مارکیٹ میں بکتے نہیں ہیں، وہ لائل پازیٹیو ہمیں انہیں بنانا پڑتا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے رویے سے، اپنی پیپل سینٹیمنٹ مینجمنٹ کے تھرو۔ اور یہ بات میں تمام بزنس اونر سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ایکسیلنٹ ریسورس ڈھونڈتے ہیں، کوئی بہت ہی ایکسیپشنل ریسورس ڈھونڈتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے، تو خدا کے لیے ایکسیپشنل ریسورس کو مت ڈھونڈیں۔ آپ عباس بھائی کے یہ کچھ ٹریٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اگر آپ اس کا 50% بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ویل کمیٹڈ ہوگی، لائل ہوگی۔ اگر آپ ان کو سیلری کم بھی دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کے پرسنل ایشوز کو، ان کے انٹولڈ پرابلمس کو، ان کے ڈے ٹو ڈے کے معاملات کو، ان کے چیلنجز کو آپ نے اون کر لیا ہے، تو یقین کریں آپ کے بزنس کو وہ اون کر لیں گے۔ آپ اپنے بزنس میں ہر چیز کا خود خیال نہیں رکھ سکتے۔ کوئی بھی بزنس مین اپنے بزنس کا، پورے بزنس کا، چاہے وہ ایک شہر میں ہو یا ملٹیپل سٹیز میں ہو یا کنٹریز میں ہو، آپ اپنے بزنس کی ہر چیز کا خود خیال نہیں رکھ سکتے۔ لیکن جب آپ یہ پازیٹیو سینٹیمنٹ کریٹ کریں گے اپنے اور اپنی ٹیم کے درمیان، تو آپ کے بہاف پہ آپ کے بزنس کا خیال وہ لوگ رکھیں گے۔ لہٰذا اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اچھے امپلائیز کی تلاش نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے لیڈرشپ کا، کہ ہمارا جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اس کو ہم نے کس طرح امپروو کرنا ہے۔ عباس بھائی کی سٹوری سے سبق سیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔